میری ہمت نہیں پڑتی ہے کہ میں اس شخص کے سامنے غصہ کروں، بری بات کروں۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اپنایا تھا، اور وہ اصول تھا رشتوں کے اندر ٹائمنگ کا لحاظ رکھنا۔ ٹائمنگ کا کیا معنی ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ میری یہ کام کرنے سے خیر زیادہ بڑھے گی یا شر زیادہ بڑھے گا۔ خاص طور پہ جو اتھارٹی پہ ہوتا ہے، جو باس ہے، جو شوہر ہے، جو والد ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ اس چیز کو بزدلی مانتا ہے۔ یعنی جب آپ ایسا کہتے ہیں نا بچے کو ابھی نہ ڈانٹیے گا، وجہ یہ الٹ لے جائے گا تو لے جاوے میں ڈردا ہی دیکھو کار میرا کہندا ہے۔ خون کے رشتے جو ہے ان سے بھی زیادہ مضبوط رشتے دوستی کے دیکھے، اور میں نے کہا یار اس دوست کے ساتھ تو اپنے بھائی سے زیادہ تعلق کیوں رکھتا ہے؟ جان دینے کا من کرتا ہے۔ کہتا ہے وہ ایک دفعہ اس نے یہ والی کام کیا تھا، اب سمجھ رہے ہیں وہ ٹائمنگ جو صحیح بیٹھی تھی۔ سیاست کس کا نام ہے بھائی؟ ٹائمنگ کا۔ کس ٹائم کے اوپر آپ نے کون سی بات بولی ہے میرے بھائی، اور آپ کا پورا ووٹ بینک جو ہے وہ زمین سے آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ کو یہ والی ٹائمنگ کی حکمت آ جائے، آپ سے بڑا کوئی کاروباری نہیں ہے، کیونکہ آپ کو لیبر کلاس ساری سنبھالنا آ جاتی ہے کہ کیڑی گل کریے تپ جاندے نے، انہاں دی پھر کی گھوم جاندی ہے تے کیڑی گل کریے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ آپ کو حکمت آ جاتی ہے میرے بھائی لوگوں سے ڈیل کرنے میں، معاملہ کرنے میں، تو اس کے رشتے بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اس کا کاروبار بھی اچھا ہو جاتا ہے، اس کے کولیگز بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حکمت کس کے پاس تھی؟ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ ہسبینڈ جو ہے، ایک شوہر، یہ سچا واقعہ ہے، وہ اپنی وائف سے، اپنی زوجہ سے جو کہ تھوڑی سی لاپرواہ تھیں، ان سے کہتا ہے کہ ہمارا بچہ بیمار ہے اور ان کے لیے میں نے یہ دوائی لا کے رکھی ہے، تو خاص طور پہ اس معاملے میں آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی کہ اگر یہ بچہ ساری کی ساری بوتل پیتا ہے تو لازم اس کے لیے کیا ہے، وہ نقصان دہ۔ تو جب کسی کی کوئی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ان کی وائف نے دوبارہ سے وہ کیا کی، لاپرواہی کر دی اور دوائی پلائی انہوں نے، لیکن وہیں پہ رکھ دی، اور وہی حرکت بچے نے کی، اس نے ساری کی ساری بوتل پی لی، بیمار ہوا اور مر گیا۔ بچہ فوت ہو گیا بھائی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور خاص طور پہ اسی معاملے کے اندر شوہر نے کیا کی تھی، ان کو تلقین بھی کی ہوئی تھی، ان کو نصیحت بھی کی ہوئی تھی، اور وہ تھوڑے سخت بھی تھے۔ اب وائف کو یہ چیز بھول گئی کہ میری اولاد جو ہے نا وہ مر گئی ہے، اس کو زیادہ ٹینشن کیا پڑی ہوئی ہے کہ شوہر جب غصے کے اندر اب گھر آئے گا، ہو سکتا ہے مجھے طلاق دے دے، تو جو ہو چکا وہ تو میں واپس نہیں لا سکتی، لیکن جو آگے ہوگا اس کے لیے میں کیا کروں گی؟ تو اب اس کے ذہن کے اندر صرف یہی بات چل رہی ہے کہ میری آج فائنل ڈے ہے بھائی، اس گھر کے اندر آخری دن ہے۔ جب شوہر گھر پہنچتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو کیا ہوا ہے، معاملہ کیا ہوا ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس چل کے جاتا ہے اور اس کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیتا ہے، اور بوسہ دے کے کیا بات کہتا ہے، دیکھو جو ہونا وہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ واپس لے لی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ تو یہ خاتون جو ہے یہ واقعہ سنا رہی ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں اس شخص کی غلام بن گئی، میری ہمت نہیں پڑتی ہے کہ میں اس شخص کے سامنے غصہ کروں، بری بات کروں۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اپنایا تھا، اور وہ اصول تھا رشتوں کے اندر ٹائمنگ کا لحاظ رکھنا۔ ٹائمنگ کا کیا معنی ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ میری یہ کام کرنے سے خیر زیادہ بڑھے گی یا شر زیادہ بڑھے گا۔ اگر شر زیادہ بڑھے گا تو یہ اسلام کا حکم ہے کہ آپ نے مٹھ رکھنی ہے، آپ نے وہ گفتگو، حالانکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق بحق گفتگو ہے، صحیح بات ہے، لیکن آپ نے اس بات کو مؤخر کر دینا ہے اس وقت کے لیے جب آپ کو ایسا لگنے لگے کہ اب یہ بات کرنے کا کیا ہے، فائدہ ہے، اب اس بندے پہ اس بات کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس لمحے تک آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی بات کو قابو میں رکھنا ہے، اپنی بات کو ہولڈ میں رکھنا ہے۔ اور یہی کام اس کے شوہر نے کیا کہ اب ایک گھر کے اندر فوتگی ہوئی ہے، بچہ مر گیا ہے، اور میں یہاں پہ لڑائی شروع کر دوں، میں یہاں پہ میرے بھائی تو میں کرنا شروع کر دوں، تو لڑائی کے گھر میں یہ کام کرنے کا کوئی فائدہ وہ نہیں ہے، وہ خیر کی بجائے کیا ہے، وہ شر زیادہ بنے گا، آس پاس کا ماحول جو ہے وہ زیادہ خراب ہوگا۔ تو ہم جب مطمئن ہو کے بیٹھیں گے، اطمینان سے بیٹھیں گے، تو یقیناً ہم اس کی موضوع کے اوپر بات ضرور کریں گے، لیکن ابھی اس بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ٹائمنگ کا اس نے لحاظ رکھا میرے بھائی، ساری زندگی کے لیے اپنی بیوی کو اس نے کما لیا، ساری زندگی کے لیے اس عورت کو اپنا غلام کر لیا، سبحان اللہ۔
تو محبت کے اصول ہم اس عنوان سے قسطوار ہمارا دروس کا سلسلہ جاری ہے، جس کے اندر یہ 7واں اصول آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ اصول یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے رشتوں کے اندر ٹائمنگ کا جو ہے وہ لحاظ ضرور رکھیں۔ لوگ نہیں رکھنا چاہتے، خاص طور پہ جو اتھارٹی پہ ہوتا ہے، جو باس ہے، جو شوہر ہے، جو والد ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ اس چیز کو بزدلی مانتا ہے۔ یعنی جب آپ ایسا کہتے ہیں نا بچے کو ابھی نہ ڈانٹیے گا، وجہ یہ الٹ لے جائے گا، تو لے جاوے میں ڈردا ہوں دیکھو لوں گھر میرا کہندا ہے۔ وہ سارے خاندان والے بیٹھے ہیں کہ ابھی آپ کی بیوی کے جو ہے نا مینسز چل رہے ہیں، پیریڈز چل رہے ہیں، اور اس نے کام بھی جو ہے نا وہ بہت بڑا غلط کیا ہے، اور مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ پلیز ذرا اپنا والیوم بولے بھائی ہوڑا، کیونکہ معاملہ کیا ہے۔ اور وہ یہاں پہ کیا سمجھتا ہے، اگر میں اب والیوم ہوڑا رکھتا ہوں اس کا مطلب ہے میں ڈر رہا ہوں، میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں۔ تو میں کس سے ڈرتا؟ بولے بھائی میں کس سے ڈرتا؟ میں جہاد والا بندہ ہوں، میں قرآن و سنت کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بولے بھائی چاہے کسی کو اچھی لگے یا کسی کو بری لگے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اصول کہاں سے لیا بھائی آپ نے؟ کیا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے؟ کائنات کے اندر کسی ماں نے ایسا بہادر پیدا نہیں کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر ہو۔ سبحان اللہ، آپ ان سے زیادہ بہادر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کس معاملے میں؟ شر کے معاملے میں، کہ اگر میں نے یہ عمل کیا تو شر کیا ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، یعنی یہ اس بات کا بھی خیال نہیں کریں گے یہ اللہ کا نبی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، یہ اس بات کا بھی خیال نہیں کریں گے، کام خراب ہو جانا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤخر کر دیتے تھے بات کو۔ تو سمجھنے والی بات ہے میری جان، یہاں پہ ڈرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات مؤخر کرنے کی ہو رہی ہے، یعنی بات کرنی ہے، اس بات کو کارپٹ کے نیچے نہیں ڈالنا ہے، مٹی نہیں پانی ہے، یہ بات کرنا ضروری ہے، لازم ہے، لیکن ابھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ابھی کیا ہے کام، بولے بھائی وہ خیر کی بجائے وہ شر والا ہو جائے گا، کام خراب ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا اصول ہے، آپ یقین جانیں کہ میں نے کچھ خون کے رشتے جو ہے ان سے بھی زیادہ مضبوط رشتے دوستی کے دیکھے، اور میں نے کہا یار اس دوست کے ساتھ تو اپنے بھائی سے زیادہ تعلق کیوں رکھتا ہے، جان دینے کا من کرتا ہے۔ کہتا ہے وہ ایک دفعہ اس نے یہ والی کام کیا تھا، اب سمجھ رہے ہیں، وہ ٹائمنگ جو صحیح بیٹھی تھی۔ سیاست کس کا نام ہے بھائی؟ بولے بھائی سیاست کس کا نام ہے؟ ٹائمنگ کا، کہ کس ٹائم کے اوپر آپ نے کون سی بات بولی ہے میرے بھائی، اور آپ کا پورا ووٹ بینک جو ہے وہ زمین سے آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ٹائمنگ کی وجہ سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹائمنگ بڑی کمال کی ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ ایسے لمحے کے اندر صرف ایک جملہ بولتے تھے اور 70 سال کا دشمن جو ہے وہ نبی کے پیروں میں بیٹھ جاتا تھا۔ یہ کیا تھی؟ یہ ٹائمنگ تھی، کہ اس ٹائم پہ یہ جملہ بولنے کا فائدہ نہیں ہے اور اس ٹائم پہ فائدہ ہے، اسی کو تو حکمت کہتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے جس کو میں نے حکمت عطا کر دی اس کو کائنات کا سب کچھ دے دیا۔ اور یہ کب آتا ہے؟ جب آپ اس والے اصول کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، ٹائمنگ کا لحاظ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے اندر سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ بھائی ہمارے نبی کی مکہ میں سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ جی ہاں جی، سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ کہ وہاں پہ کفار ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نبی کے ساتھیوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اسلام کا پھیلنا وہاں پہ کیا ہے میرے بھائی؟ مشکل ہے۔ وجہ کفار کا ظلم، سمجھ لیں اسرائیل والی سین ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن مدینہ میں نبی کا چیلنج کیا؟ کفار تو نہیں ہے، اب تو ریاست میری، گدی میری، حکم میرا، نظام میرا، یہاں تک کہ یہودیوں سے بھی ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، تو پاور ہے۔ لیکن وہاں پہ مسئلہ کافر کا نہیں ہے، منافق کا ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ منافق پیدا ہوئے ہیں، اور وہ نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، جمعے کی تقریریں سن رہے ہیں، نعرے نورے بھی مار رہے ہیں۔ یہ مدینہ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، لیکن ان میں ظاہری بات ہے چند جو انڈے تھے وہ اتنے گندے تھے، جو غداری تھے، یعنی جو باقاعدہ مشرکوں کو، کفار مکہ کو ہمارے نبی کی خبریں پہنچاتے تھے۔ کیا کرنا چاہیے بھائی ان کے ساتھ؟ لازم بات ہے میرے بھائی، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور نظام کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ سسٹم کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ اب ہم مکہ میں تو نہیں رہ رہے، ہم کہاں پہ میرے بھائی؟ ہم تو مدینہ میں ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں، گردن لگا دیتے۔ خاص طور پہ جب عبداللہ بن ابی نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیونکہ یہ قرآن کا لفظ ہے، ذلیل کہا، اور قرآن نے اس کو نوٹ کیا، قرآن کی آیت کے اندر یہ لفظ موجود ہے،
اور انہی کا بیٹا عبداللہ بن ابی کا، وہ مسلمان ہے، صحابی ہے، وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہ پیو کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گے جب تک کہ محمد الرسول اس کو معاف نہیں کرتے یا یہ معافی نہیں مانگتا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے میرے بھائی معاملات ہونے لگے ہیں تو ظاہری سی بات ہے پارا ہائی ہونا لازم ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم ان کی گردن اتار دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ٹائمنگ، یہ ٹائمنگ نہیں ہے گردن اتارنے کی۔ اور آپ نے ایک جملہ بولا، یہ کون جملہ بول رہا ہے؟ جو کائنات میں سب سے زیادہ بہادر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں اس کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، علی، فاطمہ ہے، لیکن ہیں وہ کون؟ منافق ہیں۔ یہ نظر تو نہیں آ رہا نا بھائی، لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے یہ مسجد کے اندر جا کے جمعہ پڑھ کے باہر آیا ہے، انہوں نے توڑ لا چھٹی، تو ہم نے اس دین میں شامل ہونے، یہ تو توڑ لا دیتے ہیں، یہ تو اپنے لوگوں کی توڑ لا دیتے ہیں بھائی۔ تو ابھی یہ ٹائم نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی حد کو کیا کریں، وہ نافذ کریں۔ ابھی ہم انتظار کریں گے کہ وہ وقت آئے کہ جب ہم غداروں کو سزا دے سکیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی عبداللہ بن ابی کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ زنا کی تہمت لگانے والا بندہ، اور اس نے صرف تہمت نہیں لگائی، سارے بازار میں پھیلایا اس کو، سمجھ لیں اشتہار لگا رہا ہے، ویڈیو وائرل کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ابو بکر کی بیٹی، نعوذ باللہ اس نے کیا کیا؟ اس نے زنا کیا۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ پھر اس سے بھی بڑی بات، احد کے میدان میں 300 بندے لے کے بھاگ گیا بھائی، 300 بندہ فوج، میرے بھائی ایک ایک بندہ ہمارا کیا ہے؟ ہیرا ہے، ضروری ہے۔ 300 بندے لے کے بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ فوج ہار جائے۔ یہ 3 بڑے کام میرے بھائی کافی اس کی توڑ لا دیں، لیکن یہ ٹائم توڑ لانے کا، بولے بھائی یہ ٹائم توڑ لانے کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے خیر پیدا ہوگی لیکن شر زیادہ ہوگا اور خیر تھوڑی ہوگی، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ مٹ رکھو، کنٹرول کریں۔ ایک اور آپ دلیل دیکھیں، یعنی یہ بزدلی نہیں ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹائمنگ کا اپنے لحاظ رکھنا بس۔ اور وہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے، وہ تو فتح مکہ ہو گیا، یعنی بھی فتح مکہ کے بعد تو سب اینڈ ہے نا، یعنی کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور مشن کیا تھا؟ کہ کعبہ کو بتوں سے آزاد کرنا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہہ کے سارے بت توڑ دیا آپ نے، 360 بت توڑ دینا کہ چھوٹی بات ہے؟ آپ کسی بت کو ہاتھ کو لگا کے دیں انڈیا میں جا کے، صرف ہاتھ لگائیں اس کو، یعنی مسلمان صرف اس کو ایسے صاحب بھی کر رہا ہوگا نا میرے، انہوں نے توڑ لا دینی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا بھائی، اب یعنی کہ جو مرضی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ کیا ہیں؟ نئے مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ سڑتا سورج دیکھ کے لوگ کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ زیادہ دین کی طرف آتے ہیں۔ تو بہت بڑی ایک تعداد جو اسلام میں داخل ہوئی ہے وہ اسلام کو زیادہ جانتی، وہ مسلمان تو ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، ابھی وہ ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو کعبہ اسی بنیادوں کے اوپر دوبارہ تعمیر کروں جس بنیادوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، کیونکہ یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے آگے جو میرے بھائی وہ حتیم ہے نا، جو دائرہ ہے وہ کعبے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کعبہ ہی ہے۔ تو کعبہ مستطیل شکل میں تھا، ابھی کیا ہے؟ مربع شکل کے اندر ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ ابراہیم میرے دادا پردادا نے جو کعبہ بنایا تھا وہ مستطیل تھا، تو میں بھی کیا کروں؟ مستطیل بناؤں۔ لیکن میں ان قوم کے لوگوں سے ڈرتا ہوں کہ لوگ یہ کہنا شروع نہ کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مکہ فتح کیا کعبہ بدل دیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی کہ آپ کا مکہ فتح ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ٹائمنگ کا لحاظ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی بہت بڑی ایک تعداد جو مسلمان ہوئی ہے وہ ابھی دین کو سمجھتی نہیں، وہ دین کا خیال نہیں کرتے۔ تو یہ خیال کرنا اس بات کا کہ میری اس بات سے خیر زیادہ پیدا ہوتی ہے یا بولے بھائی شر زیادہ پیدا ہوتا ہے، اسی اصول کی بنیاد کے اوپر اللہ بندے کو حکمت عطا کرتا ہے۔ اب اس کی ہم اپنے گھروں کے اندر، رشتوں کے اندر ایک دو مثالیں اگر سمجھیں تو ایک مثال جو بڑی اہم ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو، مثال دے رہا ہوں، بیٹی کو اس کے ساتھ غیرت والا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، عزت والے معاملے زیادہ ہوتے ہیں، شرم و حیا والے معاملے، حالانکہ شرم و حیا میرے بھائی کہتے ہیں نا عورت کا گہنا، بھائی مرد کا بھی گہنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف عورت کا نہیں ہے، مرد کو بھی حیا رکھنی ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے مرد کو حیا پہلے رکھنی ہے، تو نے نظر پہلے نیچے کرنی ہے۔ تو ہم نے سارے کے سارے حیا کا بوجھ کس پہ ڈال دیا میرے بھائی؟ عورت پہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ حیا جتنی عورت کے لیے ضروری ہے اتنی، بولے بھائی، اتنی مرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کو ایسی یونیورسٹی میں داخل کروایا ہوا میرے بھائی جہاں پہ لڑکے بھی پڑھتے ہیں، اب بڑی سننے کی بات ہے بھائی، جہاں پہ لڑکے پڑھتے ہیں تو یا تو بھیجو نا بھائی،
اگر آپ نے بھیجا ہے تو اللہ نہ کرے کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اپنی بیٹی کا موبائل پکڑا اور اس موبائل کے اندر دیکھا کہ ان نون نمبر ہے اور وہ نمبر ہے لڑکے کا، اور یہ میری بیٹی اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ چیٹ کر رہی ہے، میسج پہ بات کر رہی ہے. اب میرے بھائی ٹائمنگ کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ بھائی اصول کیا کہتا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی ٹائمنگ کا؟ یہ وہ لمحہ ہے میرے بھائی، یا تو یہ بچی، یہ بیٹی زندگی بھر آپ کی غلام ہو سکتی ہے، یہ زندگی بھر کے لیے باغی ہو سکتی ہے. یہ لمحہ ہے وہ، کیونکہ اگر آپ کو تپ چڑھ گئی اور اگر آپ نے اپنی ہی کی ہوئی تربیت جو آپ نے 20 سال کی ہے، آپ نے تربیت کی ہے نا، اس کے اوپر پانی روڑ دیا، اس کو اوپر پٹرول پھینک کے ایسے کر کے تیلی مار دی، ایڑا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے ہمیں برباد کر دیا، تو نے ہماری سر میں خیر ڈلوا دی، او ہویا کہ یہ بھائی دسو دسی کی ہویا. تو اگر آپ نے یہ پھٹ گئے میرے بھائی تو کیا ہوگا؟ یہ بچی کبھی آپ پہ دوبارہ بھروسہ کرے گی؟ بولیں بھائی کبھی بھروسہ کر پائے گی؟ اعتماد کر پائے گی؟ آپ کو اس سچویشن کو سمجھنا چاہیے، دھیان سے ہینڈل کرنا چاہیے کہ میں نے اس انداز کے ساتھ اپنا عمل کرنا ہے کہ خیر کیا ہو زیادہ ہو اور شر کیا ہو میرے بھائی کم ہو. یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اصول سکھایا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فوراً اپنے بچی کو الگ کمرے میں لے کے جاتے ہیں، اس کو گلے سے لگاتی ہیں، اس کے ماتھے پہ پیار کرتی ہیں، اس کو بٹھاتی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ بچے مجھے تیرے پہ بھروسہ ہے، مجھے تیرے پہ اعتماد ہے، لیکن میرے سینے میں ایک ڈاؤٹ ہے، شک ہے. جی کیا ہوا؟ میں نے آپ کا میسج دیکھا ہے، موبائل کے اوپر میں نے کیا دیکھا ہے؟ میسج دیکھا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اب دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک چیز ہو سکتی ہے کہ بھائی ہمارے استاد نے جو پروفیسر ہے اس نے کیا ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس ٹیم کے اندر ہم نے مل کے کیا کرنا ہے؟ ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا ہے. اس بندے نے میرے سے یہ بات پوچھی تھی، میں نے اس کو کیا کی؟ بات بتا دی. ایک یہ سینیریو ہو سکتا ہے. ایک سینیریو کیا ہو سکتا ہے کہ لڑکا مجھے تنگ کر رہا ہے، ایک لڑکا کیا کر رہا ہے مجھے، اس کو کہیں سے میری دوست سے میسج پہ نمبر مل گیا، اب وہ مجھے بار بار کیا کرتا ہے؟ تنگ کرتا ہے. مجھے ڈر تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ کیا ہوں گے؟ آپ مجھے ڈانٹیں گے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے بچی کو نصیحت کرنی ہے، یا بچی پہ بھروسے کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے، یا بچی کو احتیاط کا کہنا ہے، یا کیا کرنا ہے. تو اب آپ کی یہاں پہ جو ٹائمنگ کا لحاظ رکھنا ہے میرے بھائی، یا تو بچی آپ کی دوست ہو جائے گی یا بچی آپ کی. بولے بھائی سوچیں اگر آپ بچی کے ساتھ یہ والا معاملہ کمرے میں لے جا کے گلے لگا کے ماتھے پہ بوسہ کر کے پیار محبت سے بات سمجھائیں، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ آ کے شیئر کرے گی، اس کو ڈر ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ نے وہ جو ٹائمنگ ہے اس کا صحیح استعمال کیا. اور اگر آپ الٹ کر دیتے ہیں میرے بھائی، اب یہ مر جائے گی، کہانی ہو جائے گی، گھر کی چیزیں چھپانا شروع کر دے گی. اگر اس سے کوئی مسئلہ ہو بھی گیا یہ مر جائے گی، لیکن یہ پوری کوشش کرے کسی طرح ابا یا اماں کو پتا. بولیں بھائی، اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ اماں ابا کو ہے نا بھائی. یہ نقصان تو بھائی کو ہے، نقصان تو گھر والوں کو ہے، کیونکہ پانی سر سے گزر گیا پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح میرے بھائی ایک مثال اور لیں کہ آپ گھر پہ آئے اور بیگم سارا دن انتظار کر رہی ہے پھٹنے کا. سمجھ رہے وجہ؟ کیونکہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ آپ نے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ بچے نہیں ہیں، وہ شیطان ہیں. سمجھ رہے؟ اور انہوں نے میرے سر میں دم کیا ہوا ہے. وہ ابے کی زیادہ سنتے ہیں اور اماں کی کم سنتے ہیں. تو اب جیسا ہی ابا آئے گھر کے اندر انٹر ہوا ہے، کیا عورت کا شکایت کرنا بنتا ہے؟ بولے بھائی سارا دن 8 گھنٹے اس نے کیا ہولڈ رکھا ہو، ہولڈ ہولڈ ہولڈ. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اس کا شکایت کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولے بھائی شکایت کرنا عورت کا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنتا ہے، بنتا ہے. لیکن ٹائمنگ کا، ٹائمنگ ابھی اس کی بس پڑی ہوئی ہے بھائی، 8 گھنٹے کام کر کے آیا، پسینوں پسین ہوا ہے، دروازے میں انٹر ہوا، اس نے سمجھا آگے سے میں کیا دیکھوں گا؟ پرنس، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں شہزادیاں دیکھوں گا اپنے گھر کے اندر، اور آگے سے کیا ہوتی ہے؟ تھاڑ آتا ہے سیدھا کر کے، گملا آتا ہے میرے بھائی اس کے منہ کے اوپر، اور کیا کہتی ہے؟ آ گئے ہو اینی لیٹ، اے اپنے منڈے نے ویکھو انہیں میرے سیر چ دم کیتے ہے جے، اینو ویکھ جا کے. تو اب آپ کی بات بھی ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے آپ کو غصہ بھی ہے، ٹھیک ہے بچہ آپ کو تنگ بھی کریے، لیکن جو ٹائمنگ کا آپ نے اختیار کیا ہے، آپ نے بچہ تو کھویا تھا نا تھوڑا سا شکایت کر کے، آپ نے شوہر بھی کھو دیا. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ خیریت سے ہیں، ٹھنڈے ہیں، پانی پئیں، کھانا کھائیں، کھانا کھان تو بعد اچھا آپ سے میں نے ایک بات کرنی تھی، کر لوں؟ ہاں جی حکم. نہیں سمجھا عامر گزارش سمجھ رہے میرے بھائی؟ تو یہ ایک اصول ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے میرے بھائی کہ اس وقت بات کر کے اس نے تپنا ہے، تو نہ تپانا بھائی. آپ کو پتہ بھی ہے اس نے تپ جانا ہے، تو آپ کیوں تپا رہے ہیں؟ آپ خاص طور پہ محنت کر کے کوشش کریں میرے گھر ٹوٹ جائے، میرے گھر کے اندر لڑائی ہو، جھگڑا ہو. یہ چیز ظاہری بات ہے آپ کے کیا ہے، وہ حق میں نہیں جاتی بلکہ آپ کے خلاف جاتی ہے. اسی طرح آپ کا بچہ اسکول سے کیا ہوا ہے، لیٹ آ گیا، اس نے 2 بجے آنا تھا، کتنے بجے آیا؟ 3 بجے. یہ ٹائم ڈانٹنے کا یار انشاءاللہ آپ ابھی بھی ابو ہی ہو، سمجھ رہے ہیں، اور 3 بجے بھی ابو ہو گئے اور 5 بجے بھی آپ ہی ابو ہو گئے، سمجھ رہے ہیں.
حق ڈانٹنے کا آپ کا ہی ہے. 2 بجے نہ ڈانٹیں یار بھائی, ابھی اس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے ڈانٹ سننے کی, کیونکہ وہ باغی ہو جائے گا. تو جب وہ ٹھنڈا ہو جائے, سو کے اٹھے بچے آج خیر سی 2 بجے آنا ہوتا ہے نا, تو 3 بجے کیوں آیا, تو اب وہ بھی ٹھنڈے سے جواب دے گا, آپ بھی ٹھنڈے سن لیں گے. اسی طرح آپ کو پتا ہے کسی بندے کی کوئی چھیڑ ہے, کوچے کس کی چھیڑ ہے بھائی, پٹھان کی, تو نہیں کہنا نا بھائی, آپ کو پتا چھیڑ ہے, یعنی لفظ کیا چھیڑ, اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں وہ کوچے, تو نہیں کہنا نا بھائی, کیونکہ آپ کو پتا یہ کہنے سے خیر کیا ہوتی ہے, کم ہو جاتی ہے, اور شر کیا ہوتا ہے. آپ دعوت اسلامی کے بھائیوں سے پیار نہیں کرتے, ان سے اتفاق نہیں کرتے, نہ کریں, لیکن طوطا نہیں بلانا بھائی, طوطا نہیں کہنا. آپ جب طوطا کہیں گے تو وہ آپ سے محبت کرے گا, وہ بولو پیار کرے گا. اگر آپ یہ مانتے ہیں وہ غلط ہے, میں صحیح ہوں, تو آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ وہ میرا صحیح سنیں, تو صحیح سننے کے لیے میرے بھائی کیا کرنا ہوگا, خیر زیادہ کرنی, اور شر بولیں بھائی شر تھوڑا کرنا ہے نا. ایسے ہی کچھ بزرگ ہوتے ہیں, کچھ بڑے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ جاندار قسم کے ایمان والے ماشاءاللہ, ان کو تو یہی لگتا ہے وہ کسی شادی میں جائیں اور شادی میں ان پڑی ہوئی ہے, ان سمجھتے ہیں بھائی شادی میں کیا پڑی ہوئی ہے. اب تو میرے بھائی یقین کتنی داڑیاں والے ہوتے ہیں, اور ایسی ایسی ان ہوتی ہے, بندے کو حیرانگی ہو جاتے گا, یار یہاں پہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ شادی میں انٹر مکسنگ تو نہیں ہوگی, لڑکے لڑکٹیاں تو نہیں ہوں گے, گانا تو نہیں ہوگا, میوزک تو نہیں ہوگا. لیکن واللہ العظیم میرے بھائی آج آپ کو ہر جگہ پوچھ کے جانا چاہیے. یہ نہ خیال کرے کہ بھائی میں کہاں جا رہا ہوں, کیونکہ وہاں پہ کبھی کبھی عورتیں مرد پہ کیا ہوتی ہیں, حاوی, وہ اپنا نظام چلاتی ہیں, تو آپ سے ظاہری بات ہے وہ چیز برداشت. بولے بھائی آپ گئے شادی حال میں, سارے خوش ہیں, جتنا ان کا علم ہے نا میرے بھائی, اس علم کی بنیاد پہ وہ کیا ہے بھائی, جو کچھ ہو رہا ہے زندگی 'چ ایک باری بیاہ ہونا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ایک بار امتحان بھی ہوتا ہے, یعنی یہ والا امتحان زندگی میں ایک ہی دفعہ آتا ہے. اگر یہ بیاہ ایک دفعہ ہوتا ہے, 4 بھی ہوتے ہیں ویسے تو, لیکن اگر ایک دفعہ ہوتا ہے تو یہ امتحان بھی کیا ہوتا ہے میرے, ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. تو اب وہاں پہ ایک بندہ ماشاءاللہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور یار اے کم ہے کرنے والا تہاڈا, ایڈے ایڈے تجھے دار رکھی ہے, قرآن تجھے درس دے دین دے, اے کی ہو رہا ہے. اب اس بندے نے صحیح کام کیا غلط کیا, بولے بھائی اس بندے نے جو حرکت کی ہے یہ صحیح کی ہے غلط کی ہے, قرآن سنایا ہے, حدیث سنائی ہے, بے حیائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے, لیکن یہ موقع اب پیچھے سے نا کوئی بندہ جو مولویوں کے خلاف ہے وہ کیا کہتا ہے, تانوں کیا سی اینو نہ سدی, انہیں فتوے دینا شروع کر چھڑنے, اتنے آ گئے انہیں رنگ چ بھنگ پا چھڈی نا, بھگت ہون بھگت. اب پورے کا پورا مجمع کیا ہوتا ہے اس کو مطمئن کرنے میں لگا ہوا, بیاہ بھول جاتے ہیں, اس کو پہلے راضی کرنا ہے. تو بھائی پہلی بات ہے جاؤ ہی نا, اگر آپ کو پتا وہاں پہ گند ہے تو وہاں پہ جانا آپ کا بنتا. آپ کے اندر رشتے خراب ہو جائیں گے تو سلامی دو, واپس آ جاؤ کہ میرے پیٹ میں درد ہے, میرا فلاں, میں تو جا رہا ہوں. یا تیسرا کام ہے آپ کیا کریں, پہلے جائیں ان کے گھر اور انہیں کہیں اللہ کا واسطہ یار یہ والا کام آپ نے وہاں پہ نہیں کرنا. پھر آپ چلے بھی جاتے ہیں تو کم از کم آپ کا پیغام ان تک کیا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت بیان کرتا ہے, آپ یہ آیت سنیں, یعنی یہ اصول اللہ بھی ہمیں سکھاتا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ کہتے ہیں جھوٹے خدا جو ہیں ہندوؤں کے, ان کو برا بھلا. کون جھوٹا خدا؟ باندر. بھائی گنیش کون ہے؟ گنیش ہاتھی, یعنی گنیش جو ہے ان کا بھگوان ہے, بہت بڑا بھگوان ہے. کون ہے؟ ہاتھی ہے, ہاتھی. یعنی جو سوزو کھڑی تھی نا ادھر چڑیا گھر میں, وہ ان کا بھگوان ہے. ہنومان کیا ہے؟ باندر ہے بھائی, باندر ٹپوسیاں مارتا ہے ادھر ادھر, اور وہ ہاتھ جوڑ کے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ ان کو نہیں کہنا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا کوئی بندہ باندر کی عبادت کر, وہ برداشت کرے گا؟ بولو بھائی برداشت کرے گا وہ؟ اس کا تو پارا ہائی ہو جانا ہے. اللہ کا پارا تیرا ہائی ہوتا ہے, یہ تیرا ایمان ہے. لیکن ان کے خدا کا تو برا کہے گا تو وہ تیرے خدا کو برا کہیں گے, اور یہ زیادہ بڑا شر ہے اس خیر سے جو تو نے ان کے خدا کو برا کہہ کے کیا. اللہ اکبر, یہ قرآن ہے. یعنی اللہ سے زیادہ اللہ کی غیرت کون رکھے گا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ یعنی اللہ سے زیادہ اللہ کے بارے میں غیرت کون رکھے گا؟ اللہ سے زیادہ اللہ کے بارے میں کون جانے گا؟ ہمیں تو 1% پتہ صرف اللہ کے بارے میں جو قرآن و سنت میں اللہ نے ہمیں بتایا. اللہ کہہ رہا ہے میرے بھائی مجھے پروٹیکٹ کرنے کے اندر بھی جو ہے نا تم نے ٹائمنگ کا لحاظ رکھنا ہے, کہیں لوگ اس کی وجہ سے شر زیادہ ہو جائے اور خیر وہ بو ہی بند کر دیا آپ نے میرے بھائی, دوبارہ وہ آپ کی بات بھی نہیں سنے گا. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی, کتنی بڑی بات. آخری 2 باتیں میرے بھائی بات ختم کرنے سے پہلے, یہ بڑا اہم بات ہے. یعنی ٹائمنگ کا صحیح لحاظ رکھنا, فرقوں کے درمیان جو پھیلے ہوئے فاصلے ہیں میرے بھائی ایسے ختم کر سکتے ہیں, ایسے. اور ہمارے اسلاف ایسے ہی تھے, اللہ ہمیں ایسے استاد واپس دے دے اللہ کی قسم. مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ, یہ اہل حدیث مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں. جیسے لکھوی خاندان ہے, روپڑی خاندان ہے, ایسے ہی ایک خاندان اہل حدیثوں کا کیا ہے, غزنوی خاندان ہے. اور اس کے ایک بہت بڑے عالم مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ, ان کو یہ تھوڑے عرصے پہلے کا واقعہ, ان کو مولانا احمد لاہوری, یہ حنفی مسلک کے بڑے عالم ہیں,
اور ان کا یہاں پہ ایک مرکز بھی ہے لاہور کے اندر ہی ہے, ان کا نام ہی لاہوری ہے, وہ حنفی مسلک کے عالم ہیں. انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے مرکز میں آئیں. اب یہ حنفی ہیں اور وہ اہل حدیث ہیں. تو جب مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ نکلنے لگے نا, انہوں نے ایک فتویٰ سنایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا, اور انہوں نے یہ فتویٰ سنایا کہ دیکھو بیٹا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک طرف سنت ہے اور ایک طرف واجب ہے, تو سنت پہ سمجھوتا کرنا واجب کو بچانے کے لیے یہ بھی کیا ہے اسلام کا حکم ہے کہ سنت جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور واجب جو ہے وہ بچا لیا جائے. یہ بھی اسلام کا کیا ہے میرے بھائی, کبھی کبھی ہمیں یہ کام ملازم کرنا چاہیے. اور واجب کیا ہے, امت کا اتحاد, اور سنت کیا ہے, اونچی امین کہنا. نماز کے اندر اونچی امین کہنا یہ کیا ہے میرے بھائی, سنت ہے, اور اس پہ امت کا اتفاق ہے, تمام اہل حدیثوں کا بھی اتفاق ہے. اونچی امین کہنے سے اجر میں کیا ہوتا ہے میرے بھائی, اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کہتا تو نماز ہو جاتی ہے, نماز میں کوئی کمی بولے بھائی نہیں ہوتی. ہاں جو کہتا ہے اس کو یقیناً اجر ملتا ہے, اس کے نمبر بڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جہاں پہ ہم جا رہے ہیں میرے بھائی, وہاں پہ مقصد کیا ہے, رواداری. مقصد کیا ہے کہ یار گفتگو کے دروازے کھلے رہیں, ہم اپنا موقف ان تک پہنچا سکیں, وہ اپنا موقف ہم تک پہنچا سکیں. تو میرے ویر آج اتنے جاواں گے ضرور ذرا ہاتھ بولے بھائی امین اللہ, ہاتھ تھوڑا ہوڑا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ پہنچے وہاں پہ ماشاء اللہ. اب مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں, وہ خود بول رہے ہیں نا, وہ انتظار کر رہے تھے یار اللہ کرے معاملہ ٹھیک رہے. جب امام نے کہا ولضالین تو چھت پاڑ امین ہوئی ہے بھائی. اتنی اونچی امین انہوں نے سنی نہیں زندگی میں جتنی آج ہوئی ہے. ان کو تھوڑا سا برا لگا, یار میں چنگا بھلا سمجھا کے لے آیا سی ویسے, تو دوسری بار اس سے بھی زیادہ اونچی ہوئی. اب جب وہ کھانے کی میز پہ بیٹھے, مولانا احمد لاہوری صاحب سامنے ہیں, تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. انہوں نے خیر ہو گئے. انہوں نے کہا یار میں نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا تھا, بہرحال آپ کو پتہ جو عادت بنی ہوتی ہے تو انسان پھر وہ کر دیتا ہے, تو اگر آپ کو ہماری یہ عادت بری لگی ہو تو آپ معذرت ہے, لیکن ہم اس کو سنت سمجھتے ہیں, اس لیے انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا نا آپ کے لوگوں نے تو امینتا ہی نہیں ہے, یہ کیوں ہے پھر؟ انہوں نے کہا جب ہمیں معلوم ہو کہ آپ ہمارے مدرسے میں آ رہے ہیں تو ہم نے اپنے لوگوں کو بٹھایا اور ہم نے ان سے یہ بات کہی, دیکھو بھائی جو آ رہا ہے یہاں پہ وہ اونچی امین کہتے ہیں, اور یہ بھی سنت ہے, یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے, ان کے عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہے. تو ویرو آج تسی آمین انج کہنی ہے جب زندگی چ کدی نہیں کہی. تو یہ آمین آپ کے شاگردوں نے نہیں, ہمارے شاگردوں نے کی. اللہ اکبر. اب آپ ایمان سے بتائیں یہ شاگرد جب آپس میں ملیں گے ادھر سے پکڑ کے ملیں گے یا ایسے کر کے ملیں گے میرے بھائی, آپ ایمان سے بتائیں. صرف یہ چھوٹا سا عمل, یہ ٹائمنگ ہے نا میرے بھائی. ویسے وہ تقریر کرتے اس کا کوئی اثر, بولیں بھائی تقریر کا اثر نہیں ہوتا, لیکن وہ مسجد کے اندر اسی لمحے کے اندر جو اثر ہوتا ہے وہ دیکھ لیں, وہ واقعہ مشہور ہو گیا اور اب تک ہمارے پاس آ رہا ہے. کب سے یہ واقعہ ہوا ہے, لیکن وہ معروف ہو گیا اس مدرسے میں بھی جو حنفیوں کا تھا اور اہل حدیث مدرسے میں بھی, جس کی وجہ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے, اور گفتگو کی وجہ سے آپ اپنا موقف رکھتے ہیں, بھائی ہم یہ بات مانتے ہیں اور یہ نہیں مانتے, لیکن وہ سن لیتا ہے نا آگے سے, وجہ کیونکہ وہ آپ کی عزت کرتا ہے, اور اس کا موقف آپ سن کے کیا کہتے ہیں, نہیں یار ان کے پاس بھی دلیل ہے, بھلے ہی ہم اس دلیل کو کمزور سمجھتے ہیں لیکن ان کے پاس دلیل ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے میرے بھائی, تھوڑی سی برداشت پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ جو آگ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اتنا کمال یہ نکتہ ہے میرے بھائی کہ ٹائمنگ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی, آپ نے وہ لحاظ رکھنا. جتنی طلاق ہوتی ہے میرے بھائی 90% طلاق کے, 75,000 شادی ہوئی ہے کچھ مہینوں میں سعودی عرب میں, 65,000 طلاق ہوئی ہے سعودی عرب میں. یہ حالت سوچو ہمارے ملک میں کیا ہوگا, 75 میں سے 65, یار انا للہ و انا راجعون. آپ بتائیں طلاق کیوں ہوتی ہے بھائی, بولے بھائی طلاق ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے, بیگم آپ پہ بڑا پیار آ رہا ہے, طلاق کار جا. کبھی ایسے طلاق ہوئی ہے, بولو نا بھائی. اینج ہوتی ہے طلاق, کیویں ہوندی ہے, بولو بھائی کس پہ طلاق ہوتی ہے یار, بولو نا یار, اسی دنیا میں رہتے ہیں نا. کیا ہوتا ہے میرے بھائی, کچھ معاملہ ہوا جس سے تسی تپ گئے, اور وہ جو تپنا تھا میرے بھائی وہ ٹائمنگ کا آپ نے کیا کیا ہے, غلط استعمال کیا, طلاق ہو گئی. صحیح استعمال کا تو رشتہ مضبوط ہو جاتا. سبحان اللہ. یعنی جہاں پہ بھی آپ اس اصول کو میرے بھائی فالو کریں, مانیں, اللہ کی قسم آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑی خیر پیدا ہوتی ہے, اور شر کیا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. آخر میں 3 بڑے فائدے ہوتے ہیں اگر آپ اس اصول پہ عمل کرتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ جو ہم نے بیان حکمت ہے. اللہ کی قسم اگر آپ کو یہ والی ٹائمنگ کی حکمت آ جائے, آپ سے بڑا کوئی کاروباری نہیں ہے, کیونکہ آپ کو لیبر کلاس ساری سنبھالنا آ جاتی ہے کہ کیڑی گل کریے تپ جاندے نے, انہاں دی پھر کی گھوم جاندی ہے, تے کیڑی گل کریے مطمئن ہو جاندے. آپ کو حکمت آ جاتی ہے میرے بھائی لوگوں سے ڈیل کرنے میں.
معاملہ کرنے میں تو اس کے رشتے بھی اچھے ہو جاتے ہیں, اس کا کاروبار بھی اچھا ہو جاتا ہے, اس کے کولیگز بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اور یہی حکمت کس کے پاس تھی؟ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے میرے بھائی, سب سے بڑا فائدہ ہے جو اللہ کرے ہمارے میں پیدا ہو, میرے میں پہلے پیدا ہو, آپ میں بھی پیدا ہو, وہ برداشت ہے. تو تپتا تو ہے بندہ, دل تو بڑا کرتا ہے کہ پھٹیں اور سارا نزلہ زکام اس کے اوپر میں پھینک دوں, لیکن کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ ہولڈ کرنا ہے. اور یہ ہولڈ کرنا کوئی سوکھا کام ہے؟ بولے بھائی. لیکن ہولڈ کر کر کے کیا آتا ہے میرے بھائی؟ انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے, اس کے اندر وہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے حوصلے کو قابو رکھ سکے. یا میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم یہ کتنی بڑی بات ہے, ابو جہل کو برداشت کر گئے. بھائی میری امت کا فرعون ہے, میری امت کا فرعون جو ہے نا ابو جہل ہے. 13 سال میرے بھائی روزانہ ملتے تھے ان کو. کیسے ملتے ہوں گے یار, آپ ذرا تصور تو کریں. اور ابو جہل بڑے ہیں, اس لیے ایک عزت بھی ہے نا, کیونکہ خاندان تو ظاہر بات ہے کیا ہے, عرب ہے نا, اور عرب کے لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ تو کرتے ہیں. گال نام مننے علیحدہ گال ہے. ابو لہب جس نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں, اور اللہ کو اتنا برا لگ گیا میرے بھائی کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے, روز ملنا ہے اس سے, ڈیلی ملنا ہے میرے بھائی. وہ مغیرہ, وہ لوگ میرے بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے میں اوجڑیاں پھینک دیتے ہیں ان کے اوپر, اونٹ کی اوجڑی پھینک دیتے ہیں, نبی سے اٹھا نہیں جا رہا ہے, روز ملنا ہے ان سے. وجہ مار نہیں رہے ان کو, صرف نبی نے میرے بھائی یہ کرنا ہے, یا اللہ بیڑا غرق کر. شاید نہیں کر رہے کیونکہ یہ ٹائمنگ لڑنے کی نہیں ہے, برداشت کرنے کی. ہاں ہمارا ٹائم آئے گا نا, آیا نا بدر میں, دنیا نے دیکھا لڑا کیسے جاتا ہے, ہم تمہیں سکھاتے تلوار کیسے چلاتے ہیں, وہ ہم تمہیں بدر میں دکھائیں گے. وہ ساری 14.5 سال کی کسر کہاں پہ نکلی ہے میرے بھائی؟ بدر میں جا کے نکلی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن ہی کیا اتارا ہے, وہ جو تم نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کھول دو ان کو اب, کیونکہ اب یہ تمہارا ٹائم ہے, اب یہ بدلے کا ٹائم ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. تو ساری کی ساری نبی کی زندگی کس پہ کھڑی ہے؟ ٹائمنگ پہ کھڑی ہے میرے بھائی. نبی کی آنکھوں کے سامنے جو پہلے شہید اور شہیدہ ہوئے ہیں, سمیہ اور یاسر, آل یاسر شہید ہوئے میرے بھائی, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا دنیا میں میرے بھائی. تو ٹانگوں سے میرے بھائی جانور باندھ کے چیر دیا, اور نبی سامنے ادھر کھڑے ہوئے. وہ جو سمیہ ہے ان کی شرمگاہ پہ برچھا مارا ابو جہل نے میرے بھائی, اور شہید کر دیا. نبی سامنے کھڑا, اور ان کا بیٹا یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکا, اس لیے انہوں نے وہ کہہ دیا جو مشرکین چاہتے تھے وہ کہہ دے. اور ان کے لیے قرآن اترا میرے بھائی کہ اگر تم زبردستی کو بات کہہ دو اور اندر سینے میں ایمان ہے تو اللہ اس ایمان کو قبول کرتا ہے, اس زبردستی کی بات کو قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. لیکن نبی نے کیا کہا؟ صبر کرو. اتنا بڑا معاملہ دے کے نبی نے کیا کہا میرے بھائی؟ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء, کیونکہ ابھی لڑنا وہ ہمارے حق میں نہیں بلکہ ہمارے خلاف ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات. اس سے بڑی سیاست ہو سکتی ہے؟ آپ ایمان سے بتائیں, یعنی اس سے بڑی سیاست سکھا سکتا ہے کسی کو. اس لیے بکریاں چرانے والے عمر کم از کم آج کے 10 پاکستان پہ حکومت کرنے کے قابل بنا. کس کی وجہ سے؟ نبی کے ان اصولوں کی وجہ سے. سیکھے نا انہوں نے رسول اللہ سے. اور آخری چیز میرے بھائی جو فائدہ آپ کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو رشتوں کی گہرائی ملتی ہے. میں نے جب بھی یہ سروے کیا نا میرے بھائی, مجھے تو جواب کو مثبت نہیں ملا. آپ دیکھ لیں, کیا آپ کے بیٹے کو یہ پتا ہے کہ میرے ابے کو 3 چیزیں کون سی اچھی لگتی ہیں, کون سی بری لگتی ہیں؟ کیا آپ کے والد صاحب کو پتا ہے میرے بچے کو کون سی 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں, کون سی 3 چیزیں بری لگتی ہیں؟ ہم گہرائی میں اپنے آپ کو نہ جانتے نہ اپنے رشتوں کو جانتے ہیں. جب یہ والا اصول ہوتا ہے تو آپ خیال کرتے ہیں نا اگلے بندے کا کہ ابھی مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں. یہ کیوں خیال کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس بندے کو جانتے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے رشتہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ گہرا ہوتا ہے, گہرائی تک رشتہ پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے صحابہ پہچان جاتے تھے نبی کی بات کرنی ہے نہیں کرنی. کیوں؟ آپ کی باقاعدہ یہاں پہ ایک ناڑ تھی, وہ ناڑ اگر پھڑک رہی ہے نا یا موٹی ہوئی ہے تو نبی غصے میں. یار اندازہ کریں آپ, صحابہ کتنا نوٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اکثر نبی کے چہرے پہ کیا ہوتی تھی؟ اسمائل. یعنی ہمارے نبی کا اکثر منہ کیا ہے؟ ایسے ہے, اسمائل کا ہے. تو اگر اسمائل میں ہے تو کیا کریں؟ بات کرنا ان سے آسان ہے. اور اگر وہ والی کو پھٹی ہوئی ہے یا وہ کیا ہے موٹی ہوئی ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ بات کو نہیں کرتے تھے. کس سے؟ جو کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آخری بات, علی رضی اللہ اہل بیت ہے نا, مجھے ان کی یہ بات پیاری لگتی ہے اور یہ ایک اصول بھی ہے کہ ان کی کنیا کیا تھی میرے بھائی علی کی؟ بھائی حضرت علی کی کنیا کیا تھی جو ان کو پسند تھی؟ ابو تراب. ٹھیک ہے, مٹی کا باپ. کیوں؟ اس کے پیچھے لڑائی ہے. کیسی بات ہے نا. تو کیا ہوا, ہمارے نبی گھر گئے فاطمہ کے, کیونکہ انہی کی بیٹی ہے. تو آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے درمیان تھوڑی سی نوک جھونک ہو گئی. کس کے درمیان نوک جھونک ہوگی؟ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار, علی جنت کی مردوں کے سردار. اور کیا ہو گئی ہے دونوں میں؟ جنتی لوگوں میں نوک جھونک ہو رہی ہے. مطلب نوک جھونک ہونا مسئلہ, اور بولو نا یار, ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس کے بعد تسی کی کر دے. تو جیسی تھوڑی سی اونچی گل ہونے لگی ہے علی رضی اللہ عنہ یہاں سے چلے گئے.
یہ کیا ہے؟ ٹائمنگ. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی اگر ہم بات کو کنٹینیو کریں گے, معاملہ کیا ہے میرے بھائی, گیئر چوتھے میں چلے جانا ہے اور روکا نہیں جانا بھائی. کون؟ دونوں جنتی, بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اس لیے میں باہر آ گیا اور مٹی میں لیٹے ہیں آ کے اپنی اوقات بتانے کے لیے اپنے آپ کو, تو یہاں سے پیدا ہوا یہیں پہ جانے والا ہے. شیر خدا میرے بھائی, اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو مٹی میں ربڑے ہوئے تھے, وہ مٹی تھی. آپ نے کہا یا ابو تراب, کھڑے ہو جائے. تو ادھر سے انہوں نے کہا مجھے یہ کنیا اتنی پیاری لگی کہ میں نے زندگی بھر کے لیے اس کو, کیونکہ اس وقت ان کو کوئی چاہیے تھا جو ان کا تھوڑا سا کیا کرے, پیار والا محبت والا معاملہ کرے, کیونکہ انہوں نے کی ہوئی ہے تھوڑے سے. نبی کی بھی ٹائمنگ چیک کریں آپ, اللہ اکبر. انہوں نے بھی ایسی بہترین ٹائمنگ کی ہے, ان کو ڈانٹنا پڑنا شروع نے, تو میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا ہے, تجھے میں نے بتایا نہیں تھا جو میری بیٹی کو تنگ کرے وہ مجھے تنگ کرتا ہے. نہیں میرے بھائی, یہ ٹائمنگ نہیں ہے. اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر اپنے آپ کو کس سے پکارنے لگے؟ ابو تراب سے پکارنے لگے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اللہ ہمیں اپنی مسجدوں میں, اپنے رشتوں میں, خاص طور پہ اپنے ملکی معاملات کے اندر میرے بھائی اس ٹائمنگ کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر معاملہ خیر کا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بہادری نصیب فرمائے کہ ہم اپنی بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکیں. اور اگر معاملہ شر زیادہ پیدا کر رہا ہے تو اللہ ہمیں وہ برداشت کا پیدا کرے جو ہم اپنے معاملے کو روک سکیں اور صحیح وقت کے انتظار پہ اپنی بات کو رکھ سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.